اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کے مفاہیم کا سلسلہ جاری ہے اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 94 سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی پہچان ان کے اپوزٹس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حقائق قاری قرآن کو سمجھانے کے لیے دو متضاد چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ مثلا جب جہاد اور جنگ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے دو کردار یہاں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اور ان دو کرداروں کے ساتھ ساتھ دو طبقات کے رویے، ایک ہے مومنانہ کردار اور دوسرا ہے منافقانہ کردار، ایک مومنوں کا رویہ اور دوسرا اہل نفاق کا طرز عمل۔ 11ویں پارے کا آغاز بھی منافقین کے طرز عمل سے ہو رہا ہے، وہ جو کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر شریک جہاد نہ ہوئے، اور ان کے شریک جہاد نہ ہونے کی کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی، بلکہ محض اپنی منافقت کی وجہ سے انہوں نے جنگ سے پہلو تہی کی، حضور کی معیت میں سفر سے اعراض کیا انہوں نے۔ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ، تو قرآن مجید کی ان آیات کا نزول ہوا جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے آئندہ اور آمدہ طرز عمل سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ اے حبیب، جب آپ لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے تو وہ لوگ آپ کے پاس ہیلے اور بہانے تراشتے ہوئے آئیں گے کہ جی میرا یہ مسئلہ تھا، میں شریک جہاد نہ ہو سکا، میرا یہ پرابلم تھا، میری یہ پریشانی تھی۔ تو اے حبیب آپ فرما دینا کہ تم ہیلے بہانے نہ تراشو، ہم تم پر یقین کرنے والے اس لیے نہیں کہ اللہ نے ہمیں تمہاری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے، تمہارا کچا چھٹا کھول دیا گیا ہے، اور تمہارے بارے میں جو اصلیت ہے تمہاری وہ ایمان والوں پر آشکار ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آئندہ اب تمہارے طرز عمل کا پوری طرح مشاہدہ کیا جائے گا، اگر تو تم راہ راست پر آگے تو تمہاری یہ والی غلطی معاف کر دی جائے گی، لیکن اگر تم نے یہی رویہ آئندہ بھی جاری رکھا تو پھر تمہارا مسلمانوں کی صفوں میں رہنا دشوار اور محال ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا جو طرز عمل بیان کیا وہ اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آگے چل کر دو اور کردار قرآن حکیم نے بیان کیے۔ ان کرداروں کا تعلق چونکہ قرآن حکیم نے خاص اسپیسیفک ذکر کیا دیہات کے رہنے والے لوگوں کا، اور اعراب کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کی۔ اعراب بدوؤں اور دیہاتی لوگوں کو کہا جاتا ہے، ولیجرز کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی ملکہ کونین سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملنے کے لیے جاتے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کی طرف تشریف لے کر کے جاتے۔ فرماتے ہیں کہ آج جب حضور مسجد نبوی میں گئے، حضور نے نوافل ادا کیے، تو لوگ آنے لگے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں پہلے سوچ رہا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو میں کیا کہوں گا، خود بھی سوچ رہا تھا، لوگوں سے مشورے بھی کر رہا تھا، لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہ کہنا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب حضور واپس آئے اللہ نے مجھے دل جمی عطا کی، میرے اندر سے جو تذبذب کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی، اور میں نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ بارگاہ رسالت میں نجات جھوٹ سے نہیں ملے گی، سچ سے ملے گی، تو میں سچی بات حضور کی خدمت میں کر دوں گا۔ فرماتے ہیں لوگ آتے، آ کے اپنے عذر پیش کرتے، بہانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر ان کا عذر قبول کر کے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے انہیں روانہ کر دیتے۔ میری باری آئی، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے بالکل حقیقت حال عرض کر دی کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف اور صرف سستی ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تم نے سچ بولا ہے لہٰذا اب یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا معاملہ اس وقت تک میں فیصلہ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ وحی کے ذریعے
تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا۔ صرف حضرت کعب ہی نہیں، باقی جو دو حضرات ہم نے نام پیش کیے انہوں نے بھی سچی بات رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار یہ خیال آیا مجھے، اور دل جمی کی دولت مجھے اللہ نے عطا کی کہ ایک تو میں جہاد میں شریک نہیں ہوا وہ گناہ، اوپر سے کیا میں بارگاہ رسالت میں جھوٹ بولنے کا بھی میں گناہ کر لوں۔ ناظرین، ان کی توبہ تو قبول ہوئی، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جھوٹ ہمیشہ ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور سچ ہی کامیابی کا زینہ ہے، سچ ہی کامیابی کی چابی اور کنجی ہے۔ بندے کو بظاہر بعض اوقات سچ بولنے میں نقصان دکھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ نقصان نہیں ہوتا، وہی بندے کے لیے کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت کعب اور ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سوشل بائیکاٹ کا حکم جاری کر دیا کہ جب تک ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا، باقی لوگوں کو روک دیا گیا کہ ان کے ساتھ بات چیت اور معاملات طے نہیں کرنے، یہاں تک کہ کچھ خاص وقت گزرنے کے بعد جو بیویاں تھیں ان کو بھی حکم دے دیا گیا کہ وہ بھی ان سے بات چیت نہ کریں۔ تو کہتے میں اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے چھوڑ آیا۔ میں کہتے باقی جو دو ساتھی تھے میرے، وہ تو گھر میں انہوں نے خود کو بند کر لیا، اور دن رات آہوزاری کے سوا ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں کبھی کبھار بازار بھی چلا جاتا، اندر سے ایک خیال یہ کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس دوران موت آ گئی اور اگر حضور نے ہمارا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ کہتے میں بازار جاتا تو لوگ میرے ساتھ بات نہ کرتے، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس میں گیا تو اس سے جا کے میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ میں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے اتنا کہا کہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول۔ فرماتے ٹوٹا دل لے کے شکستہ دل وہاں سے واپس پلٹا۔ بازار سے ہی گزر رہا تھا تو مجھے خبر ملی کہ ایک نبطی وہ مجھے تلاش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے مجھے بتایا، میری طرف اشارہ کیا کہ یہ کعب گزر رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا۔ میں نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے کعب، سنا ہے تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہارے جیسا معزز بندہ اس قابل تو نہیں جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قدر والوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں یہ خط پڑھا تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور میں نے اندر ہی اندر سے میں نے یہ سوچا کہ کیا اب میرے ایک رویے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اتنی جرت ملی کہ وہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کو تیار ہو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے وہ خط اس ایلچی کے سامنے میں نے پھاڑا اور آگ میں جلایا اور کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ کو بتا دے یہی اس کے خط کا جواب ہے۔ اس حالت میں ایک اور بڑی دلچسپ، دلوں کو چھو لینے والی وہ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، میں حضور کو دیکھتا، حضور مجھے نہ دیکھتے، لیکن کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں محسوس کرتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے۔ یہاں ہم یہ بھی عرض کریں کہ سورہ توبہ کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا رسول پر گراں گزرتا ہے۔ تو آج یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چونکہ مشکل میں تھے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے غلاموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے، تو کہتے حضور اپنی نگاہ کی خیرات مجھے عطا کرتے، میں دیکھتا تو حضور علیہ السلام نگاہیں پھیر لیتے، یہاں تک کہ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائیں اور ان آیات میں ہماری توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی۔ صبح کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، صحابہ بھاگتے آئے ہمیں مبارک دینے کے لیے، اور سب سے پہلے جس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی وہ حمزہ الاسلمی تھے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں کپڑے بطور تحفہ خوشی میں انہیں دے دیے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لوگ جوک در جوک مجھے مبارکیں دینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا، مجھے دیکھا تو فرمایا کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے آج تک تیری زندگی میں اتنا بابرکت دن کوئی نہیں آیا جتنا مبارک دن اللہ نے تجھے آج عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی بابرکت گھڑیاں کون سی ہو سکتی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ کسی کی توبہ کی قبولیت قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرما دے۔ ان کی توبہ کے بیان کے ساتھ ہی تقریباً سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورہ یونس کا آغاز ہوا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردشوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ یہاں پہ فرمایا کہ وہی ہے
جس نے سورج کو تابانی اور چاند کو روشنی بخشی اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں جنہیں اللہ نے 12 برجوں میں تقسیم کیا ہے۔ چاند ہر منزل میں ایک دن ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مہینہ قمری چاند والا اگر 30 دنوں کا ہو تو آخری 2 دن چاند دکھائی نہیں دیتا، چونکہ 28 منزلیں وہ پوری کر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر مہینہ 29 کا ہو، 29 کا، تو وہ ایک دن چاند دکھائی نہیں دیتا۔ سورج اور چاند کی گردشوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا، گویا قاری قرآن کو علم کے میدان میں اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے کی خالق کائنات نے ترغیب دلائی۔ ایک اور حقیقت جس میں اللہ کی بے پایاں رحمت کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب بدامہ امور میں جلدی فرماتا جیسے کہ وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہم عام بول چال میں ایک دوسرے کو کوسنے دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، بعض اوقات ماں بیٹے کو کہتی ہے او تو مر جائے، تو اگر اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہوتا تو ہمارے پلے کیا بچتا؟ فرمایا یہ رب کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ جلد بازی میں تمہاری زبان سے نکلنے والے جملوں کو شرف قبولیت رب کریم عطا نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ تم بچ جاتے ہو، لیکن کیا اس کریم رب کا کرم ہے، بد دعائیں نہیں سنتا لیکن دعاؤں کو میرا رب فوراً شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ اسی کی دہلیز رحمت پہ جھکا جائے، جھولیاں اسی کی بارگاہ میں پھیلائے رکھی جائیں، اس لیے کہ وہی جھولیاں بھرنے والا ہے، وہی کشکول طلب کو مالا مال کر دینے والا ہے، وہی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔